سبحان اللہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد المعدن الجود والكرم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وآله الغالب مرة اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد اکثر اس دنیا کے اندر ایک حقیقت کو ہم دیکھتے ہیں عموماً اکثر روزانہ سمجھنے سے، اور بڑی حقیقت یہ ہے کہ کسی نہ کسی انسان کی موت کی خبر پہنچتی ہے۔ ظاہر ہے جب یہ خبر پہنچتی ہے تو انسان پر اسی طرح اثر کرتی ہے کہ جتنی اس انسان کی حیثیت یا تعلق ہوتا ہے، اور دل پہ کیفیت انسان کی گزرتی ہیں، صدمات بھی ہوتے ہیں، پریشانی بھی ہوتی ہے۔ جتنا قریب انسان ہوتا ہے تعلق کے حساب سے یا رشتے کے حساب سے، دوستی کے حساب سے، اسی قدر انسان کو اس پہ افسوس ہوتا ہے، لیکن نہ کوئی افسوس بچا سکتا ہے، نہ کوئی چیز اس کو تبدیل کر سکتی اس حالت کو۔ آخر عقل بھی تسلیم کر دیتی ہے اور حالات بھی اس بات کو تسلیم کر لیتے ہیں کہ ایسا ہونا ہی تھا اور ہوگا۔ وہ غیر معمولی چیز بھی نہیں، یہ تو ایک ایسی چیز ہے کہ جس کو انسان تسلیم کرے نہ کرے، لیکن آج اس کی باری ہے، کل ہماری باری ہے، جانا تو ہے ہی انسان نے اس دنیا سے۔ بہت بڑی حقیقت ہے موت کا پتہ چلا، بس اس کے بعد پھر دوسرا سین بدل جاتا ہے۔ کوئی مرنے والا جو ہوتا ہے اس کا اہتمام کیا جا رہا ہوتا ہے، بڑے اچھی طریقے سے غسل دیا جاتا ہے، باعزت لوگ، محترم لوگ غسل میں شامل ہوتے ہیں، اچھی اچھی خوشبو لگائی جاتی ہے، سنوارا بنایا جاتا ہے، نئے کپڑوں کے ساتھ کفن دیا جاتا ہے، رنگ بھی وہ استعمال کیا جاتا ہے کہ جو اللہ کے حبیب کو محبوب رنگ تھا، سفید رنگ۔ آخر جاتے ہوئے اس رنگ کی سنت کو ادا کیا جاتا ہے، اور پھر یہ ہے کہ بڑے اہتمام کے ساتھ اس انسان کو اللہ کے گھر کی طرف لایا جاتا ہے۔ جو ادھر جوک لوگ جمع ہونا شروع ہو جاتے ہیں، جاننے والے بھی نہ جاننے والے بھی۔ اللہ نے ثواب بھی بہت رکھا ہے اس پر۔ اور الوداع، اس دنیا سے الوداع کا وقت ہے، اس کا نماز پڑھی جاتی ہے، دعا کی جاتی ہے، بہت ہجوم ہوتا ہے، رونق لگی ہوتی ہے، اور پھر اسی چرپائی کو بڑے اہتمام کے ساتھ کندھوں پہ رکھ کر اللہ کے ذکر اور یاد کے ساتھ اس کو ودا کیا جاتا ہے۔ یہ سین جو ہے، جو میں نے عرض کیا، کسی انسان کی شخصیت اس کو تبدیل نہیں کر سکتی۔ ہر انسان کے ساتھ یہی سلوک ہوتا ہے
چاہے بہت بڑا بادشاہ ہے، بہت امیر کبیر آدمی ہے، بہت درجے کا شہرت رکھنے والا ہے، مفکر اسلام ہے، محدث ہے، غوث ہے، قطب ہے، ولی ہے، بہت ہی معروف دنیا کے حساب سے ہے، بہت بڑا سائنسدان ہے، بہت ہی چیزیں اس نے کی ہیں، اتنا بڑا انسان ہے کہ تعارف کا محتاج بھی نہیں، اتنی بڑی بادشاہت کا مالک ہے کہ ملکیت ہے اس کی، آئل کی کنوؤں کا مالک ہے، بڑی بڑی حیثیت رکھتا ہے، لیکن کچھ بھی ہو یہ سین بدل نہیں سکتا۔ سین یہی ہوتا ہے، چاہے ایک کٹیا میں رہنے والا، جھونپڑی میں رہنے والا ایک فقیر انسان ہے، غریب انسان ہے، حال یہی ہوگا، یہی طریقہ ہوگا، یہی چرپائی ہوگی، یہی کندھے ہوں گے، یہی دوڑ لگائی ہوگی، یہی غسل ہوگا، یہی لباس ہوگا۔ بھاگے جا رہے ہیں، ارے کدھر جا رہے ہیں؟ شہروں کو چھوڑتے ہیں، مکانوں کو چھوڑتے ہیں، ویرانی کی طرف بھاگے جا رہے ہیں۔ یہ تو بڑا بڑا انسان تھا، اس کو کہاں چھوڑا جا رہا ہے؟ آخر یہ ہے کہ ویرانہ شروع ہوا، پھر ویرانے، ایسے ہی ویرانے کی مردوں کو ڈیرے جہاں نظر آتے ہیں۔ آئے گا نا وقت دوستوں، نہیں آئے گا، آنے والا ہے۔ سب سنسان جگہ پہ بڑی تیزی کے ساتھ جا رہے ہیں۔ ارے بھائی کدھر لے جا رہے ہیں؟ اس کے اپنے گھر لے جا رہے ہیں، اصل گھر میں جا رہا ہے یہ شخص۔ دیکھا نا، جاتے ہیں قبرستان، اصل گھر میں۔ اس کا تو بہت بڑا گھر تھا، وہاں کون جا رہا ہے؟ سب سے بڑے مکانوں کو مالک بھی اسی طرف جا رہا ہے، بڑی بڑی قیمتوں پہ سننے والا شخص بھی اسی طرف جا رہا ہے، محلات کا مالک بھی ادھر ہی جا رہا ہے، بڑی بڑی کوٹھیاں بنانے والے بھی ادھر ہی جا رہے ہیں، غریب سے غریب انسان بھی ادھر ہی جا رہا ہے۔ گھر کیا ہے؟ سب کے لیے ایک ہی گھر ہے وہاں۔ اللہ اکبر، سب کے لیے ایک گھر ہے، کوئی تشخیص نہیں کسی انسان کی۔ اصل مالک اس گھر میں پہنچ رہا ہے، کیا کیا چھوڑ کے جا رہا ہے، کیسی کیسی چرپائیوں کو چھوڑ کے جا رہا ہے، بیڈوں کو چھوڑ کے جا رہا ہے، کارپیٹوں کو چھوڑ کے جا رہا ہے، آسائش کو چھوڑ کے جا رہا ہے۔ ذرا تھوڑے بسترے کے اندر کبھی سلوٹ خراب ہوتی تھی تو اس پہ سونا ناگوار گزرتا تھا، کبھی کمبل میں کوئی نقص ہوتا تھا تو اس کو اوڑھنا ناگوار گزرتا تھا، کبھی تھوڑی سی چیز بھی ایسی ہوتی تھی کہ اس پہ طبیعت بھلائی لگتی تھی۔ اب چاہ رہا ہے کس گھر کے اندر؟ اللہ اکبر، قریب پہنچ چکے ہیں اپنے گھر کے، اور گھر کھا کے دیکھو، بادشاہ کا بھی وہی گھر، وزیر کا بھی وہی گھر، غریب کا بھی وہی گھر، امیر کا بھی وہی گھر، کروڑوں کے مالک کا بھی وہی گھر، اربوں پتی کا بھی وہی گھر۔ مالک کچھ تو تبدیل ہو، آخر ساری زندگی اس نے مال کمایا، کچھ تو تبدیلی ہونی چاہیے۔ ایک ایئر کنڈیشن لگا دیں تاکہ گرمی سے بچ جائے، اتنے بڑے بڑے پیسوں کا مالک تھا وہ تو۔ کوئی لائٹیں لگا دو یار، کوئی اندھیرا ہی ختم ہو جائے، وہاں کوئی پانی کا انتظام ہی کر دو ادھر۔ انتظام نہیں ہو رہا، ہوتا ہے کچھ دیکھا آج تک؟ کسی کا نہیں ہوتا۔ بس اس کھڑے کے مکان ہے، اس کا اصل مکان، اس مکان میں اس کو ڈال دیا جاتا ہے، اور ایسے بھی نہیں۔ کیسے ڈالا جاتا ہے؟ نام و نشان مٹا دیا جاتا ہے اس کا، منو مٹی اس پہ ڈال دی جاتی ہے، ہاتھ بھر بھر کی مٹی ڈالتے ہیں، کیا ہوتا ہے بھیلچے کے ساتھ بھر بھر کی مٹی ڈالتے ہیں، اور شریع کے حساب سے قبر کو بھی بالکل سدا کر دیا جاتا ہے، نشان بھی نہ مٹ جائے اس کا، پتہ بھی نہیں کہ بادشاہ کہاں چلا گیا۔ ہوتا ہی نہیں ہوتا، آج تک کوئی بتا ہی نہیں سکا اس کا گھر کیسا ہے۔ بابر بادشاہ کا گھر پتہ نہیں چلا، جہانگیر جس کی سلطنت تھی، اکبر دی گریٹ، اسکندر اعظم، قارون، بڑی بڑی شخصیتیں، بڑے بڑے وزیر اعظم، بڑے بڑے بادشاہ، بڑے بڑے ملکوں کے بادشاہ جا رہے ہیں، ابھی بھی جا رہے ہیں، لگی ہوئی ہے لائن، لگی ہے لائن۔ کوئی تو بتائے کیسا محل ہے یہ، کیسی جگہ ہے جہاں آپ چھوڑا ہے اس کو، کہاں چلا گیا وہ انسان؟
ہے نا ایسے؟ کوئی آج تک نہیں بتا سکا اس چیز کو، نہ کوئی بتا سکے گا کہ ہے کیا، ادھر ہوا کیا ہے اس آدمی کے ساتھ، گیا کدھر. بھائی کچھ تو پتہ چلے ہمیں، تاکہ ہم نے بھی تو جانا ہے، ہم کچھ وہاں اپنی تیاری کریں، اپنا کچھ کام کریں. کل کو ہمارے ساتھ بھی یہ سین ہوگا، ڈالا جائے گا، تو آدمی تو یہ کرتا ہے نا کہ بھائی ایک چیز ہونے والی تو پھر اس پہ تجربے ہونے شروع ہو جاتے ہیں، اور سائنٹیفک طریقے سے یا کسی بھی ریسرچ شروع ہو جاتی ہے، بڑی بڑی چیزیں بن جاتی ہیں کہ بھی اس میں ریسرچ کی جائے، پتہ چاہیے کیا جائے. کر کے تو دکھائے، آج تک دکھایا کسی نے؟ حتیٰ کہ اتنی مایوس ہو چکے ہیں پوری دنیا کہ اس طرف توجہ نہیں دیتے کہ اندر ہو کیا رہے گا، چھوڑو ڈالو ختم. یہ ٹاپک ہی چھوڑ دیا دنیا نے. پہلے کسی نے کوئی کئی بات کرنے کی کوشش کی کہ پتہ چل جائے اس کے اندر ہو کیا رہا ہے، ہوتا کیا ہے، جاتا کیا ہے آدمی. لیکن آخر بیچارہ تھک کے ہار کے کوشش ہی چھوڑ دی. کائنات میں ایک ہی شخص کے بارے میں بتا سکتا تھا، صادق مصدوق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے بتا دیا کہ اس کے اندر ہوتا کیا ہے. اللہ ارشاد فرمایا کہ میں نے اس سے بھیانک منظر کوئی دیکھا ہی نہیں، اس سے بھیانک منظر کوئی دیکھا ہی نہیں. اب آپ سوچ لیں کتنی بڑی خبر دی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری امت کو، پورے انسانوں کو، خصوص مومنین کو، کہ اس سے بھیانک، اس سے خطرناک، اس سے ڈراؤنا کوئی سین میں نے دیکھا ہی نہیں. اور آپ کی آنکھوں نے کیا کیا دیکھا؟ معراج پر آپ نے پورے جنت کو دیکھا، جہنموں کو دیکھا، عذابوں کو دیکھا، سب کیسے کیسے سین دیکھے. لیکن فرمایا اس سے بھیانک سین میں نے نہیں دیکھا جو اس کے اندر ہوتا ہے. اتنا بھیانک سین کہ آپ کے ایک صحابی زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی اکرم نے ارشاد فرمایا کہ اگر مجھے یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ تم لوگ یہاں جانے سے بند ہو جاؤ گے، اپنے مردوں کو دفنانے سے بند کر دو گے، تو میں اللہ سے دعا کرتا کہ ذرا دکھا دے وہ آواز جو اس کے اندر ہوتی ہے، اس عذاب کو ذرا دکھا دے. تو اتنا خبرناک خوفناک عذاب اندر انسان کے ہو رہا ہوتا ہے، حالات گزر رہے ہوتے ہیں انسان پر، اتنے حالات گزر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں اگر کہہ دیتا تو تم زمین کے اندر ڈالتی نہ کسی کو. تو میں نے دعا سے روک دیا، اللہ تعالیٰ یہ آواز ان کو پہنچایا. میرے بھائیوں، اس گھڑے کے اندر کیا انسان لے کے جاتا ہے؟ سوچیں وہ کیا عذاب بن جاتے ہیں، کیا مصیبتیں بن جاتی ہیں. وہی جو انسان لے کے جاتا ہے کسب تھا جو اس نے اپنے ہاتھوں سے کمایا. اعمال جاتے ہیں، ریال نہیں جاتے ہیں انسان کے. وہی اعمال جو آج ہم روٹین میں گزار رہے ہیں، کسی کی غیبت کر رہے ہیں، کسی کے جھوٹ بول رہے ہیں، کسی کے فراڈ کر رہے ہیں، کسی کا کچھ کر رہے ہیں، اللہ کے احکامات کو ختم کر رہے ہیں، نافرمانی کر رہے ہیں، یہ سب جمع ہوتی رہتی ہے. جس وقت اس گڑھے میں ڈالا جاتا ہے تو سارا کا سارا وہ جو ہے اپنا کام کرنا شروع کر دیتا ہے. کتنی بڑی چیز ہے اللہ اکبر کہ اتنا بڑا ایک حقیقت کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا اور انسان اس سے غافل رہے. تعجب کی بات نہیں، ایسی حدیث بھی ہے کہ جس کا مفہوم ایسے کہ تعجب ہے کہ اس کو یقین ہو جائے کہ موت آنی ہے، میں نے اس گڑھے میں جانا ہے. عورتوں کو بھی یقین ہو جائے، مردوں کو بھی یقین ہو جائے، مریضوں کو بھی یقین ہو جائے، زندوں کو بھی یقین ہو جائے، بوڑھوں کو بھی یقین ہو جائے، جوانوں کو بھی یقین ہو جائے. تعجب کی بات ہے کہ جس چیز کی یقین ہو جائے اس کے بعد بھی پھر وہ انسان غافل ہو، جس کے بارے میں کتنی بڑی بات اللہ کے نبی نے فرما دی کہ اتنا بھیانک عذاب ہے کہ تم مردے دفنانا چھوڑ دو، زمین کی طرف جانا چھوڑ دو، ایسے چھوڑ دو، زمین کو پھینک دو، اس کو نیچے نہیں ہم نے پھینکنا. اپنے ہاتھوں سے کتنے لوگ پھینکتے ہیں، خود ہم بھی جاتے ہیں اس گھڑے کے اندر جو ہمارا. ہم عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ کیسی تعلیم دی اللہ کے نبی نے اس جگہ کے بارے میں. سوچیں اس حقیقت کے بارے میں کیسی تعلیم فرمائی. ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے بعد عذاب قبر کی دعا فرماتے تھے. ہر نماز کے بعد. اس کی اہمیت دیکھیں آپ، کتنی اہمیت ہے اس عذاب کی
اس کے بارے میں اتنی بڑی تعلیم دی اللہ کے نبی نے کہ ہر نماز کے بعد دعا مانگ کے بتائی کہ اس دعا کا اتنا اہتمام کرو، یہ ایسی بڑی چیز ہے عذاب قبر۔ میرے بھائیوں، کیا تیاری ہے ہمارے پاس اس چیز کی؟ کیا کرتے ہیں ہم صبح سے شام تک؟ جو ہم کرتے ہیں وہ تو چھوڑ جاتے ہیں، اس گھڑی کا کوئی فکر کرتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشیر اور نذیر تھے، جس حقیقتوں کو ہم پہ واضح کرتے تھے تو مبشرات بھی فرماتے تھے اور خوشخبری بھی عطا فرماتے تھے۔ جنہوں نے یہ بتایا، سارا نقشہ ہمارے سامنے کھینچا کہ انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، یعنی جن کے دل نرم ہوتے ہیں، گداز ہوتے ہیں اور حقیقت کو سمجھنے والے ہوتے ہیں، وہ تو ساری ساری رات روتے رہتے ہیں اس عذاب قبر کی وجہ سے۔ جیسے کہ ہم نے پڑھایا سنا ہوگا آپ نے، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبر کے پاس گزرتے تھے تو داڑھی مبارک بھیگ جاتی تھی آنسوؤں کے ساتھ، اس قدر گریہ فرماتے تھے۔ دل کی بات ہے نا، جتنا دل انسان کا بنا ہوتا ہے، جتنا دل تیار ہوتا ہے، اسی قدر اس میں حقیقت اترتی ہے۔ جس کے دل سخت ہو جاتے ہیں، پتھر ہو جاتے ہیں، ان کو کوئی احساس ہی نہیں ہوتا، اس کو وہیں احساس ہوتا ہے جب انسان اس حالات سے گزرتا ہے۔ دلوں پر ہے انسان کہ دل کس قدر گداز ہیں، نرم ہیں، خوف خدا رکھنے والے ہیں کہ جو اتنی سی بات سے بھی انسان ایسی اخبار کو سننا ان کے لیے ناگوار گزرتا ہے کہ کیسی خبریں ہیں۔ بتانا والے پریشان ہوتا ہے اور سننے والے بھی پریشان ہو جاتے ہیں ایسی حقیقت کو۔ دیکھیں اگر ہم اس کا کلو ملے تو ہم کوشش نہ کریں کہ بھائی اس جگہ سے بچ جائیں، کس طریقے سے نہیں کریں گے، ضرور کریں گے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، بشیر تھے کہ اگر میں تمہیں کوئی عمل بتا دوں کہ سینی پلٹ جائے اس کا، اللہ کہ یہ جو سین بتایا گیا ہے یہ سین ہی بدل جائے، تمہیں جس وقت گاڑا ڈالا جائے تو یقیناً وہ تمہارا گھر بن جائے، اتنا بڑا گھر بن جائے کہ منتہائی نظر تک الحمدللہ تمہاری قبر کھل جائے۔ اونچا کو آپ رحمت اللہ عالمین بن کر آئے تھے، رحمت بن کر آئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہر چیز جو تھی وہ رحمت انسانیت ہے، رحمت کائنات ہے۔ کسی پہ کوئی وزن دینی نہیں ہے، کسی کو پریشانی دینی نہیں ہے۔ جب بھی کوئی عمل بتایا، اعمال بتائے، وظیفے بتائے، جو چیز بھی بتائی وہ سختی کے لیے نہیں بتائی، بلکہ کس لیے بتایا کہ اس میں بہتری ہے تمہاری، میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، مجھے وہ خبر ہے جو تمہیں خبر نہیں ہے، اس لیے اللہ کے نبی فرما دیا کہ میری سنتوں کو پکڑ لو، تم نہیں جانتے کہ میری چھوٹی چھوٹی سنتوں میں کتنے بڑی بڑی تمہاری فلاح ہے، اس کے اندر کیسے کیسے مقام سے تمہیں نکال کے لے جائے گی یہ سنت۔ میرے حضرت فرماتے تھے کہ کیسے کیسے مقام آنے والے ہیں بھائی، ابھی تمہیں پتہ ہی نہیں ہے، کیسی کیسی منزلیں آنے والی ہیں، کیسے کیسے حالات میرے اور آپ کے ساتھ آنے والے ہیں۔ اللہ اکبر۔ کسی اس انسان سے پوچھو جو نزاع کی حالت میں اس وقت موجود ہے، سب نخرے ختم ہو جاتے ہیں انسان کے، سب بناوٹیں ختم ہو جاتی ہیں، سب تلخے ختم ہو جاتے ہیں۔ نزاع کے وقت کس کو یاد آتی ہیں؟ نخرے تلخے آتے ہیں یاد کسی کو؟ بناوٹیں یاد آتی ہیں؟ کوئی کیفیات یاد آتی ہیں؟ اس انسان سے پوچھو جس کے اندر میں جان پھنسی ہوتی ہے، منزل آنے والے والی ہے، انسان کے ساتھ واقعات ہونے والے ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی چیز بھی آپ کی جو تھی ایسی نہیں ہے کہ جو انسانیت کے لیے سختی ہو، یہی ہے وجہ فرمایا کہ میری ایک ایک سنت کو ایسا سمجھو کہ تم اس کا اندازہ ہی نہیں کر سکو گے کہ تمہیں کہاں سے نکال کے لے جائے گی اس سنت۔ آج ہم ہر اس چیز سے کتراتے ہیں، میں یہ نہیں کہتا انکار کرتے ہیں، کتراتے ہیں، اوائڈ کرتے ہیں، غیر ضروری سمجھ کے کوشش کرتے ہیں کہ یہ ثابت ہو جائے کہ غیر ضروری ہے، پر اس کے اوپر ہمیں عذاب نہیں ملنا، اس پہ ہمیں سزا نہیں ملنی، جان چھڑاؤ۔ یہ دو نفل جائے، اس کی سب سے یہ دو نفل ضروری ہیں، یہ غیر ضروری ہیں، اسے عذاب ملے گا، اس پیمانے پہ زندگی۔ اللہ کے بندے یہ سوچو کہ ہو سکتا ہے یہ دو نفل ہی تیری زندگی بدل دے اور تجھے جنت میں پہنچا دے۔ تیرے پاس کوئی نیکی نہ ہو، اتفاق سے تجھے اللہ پاک نے دو نفل پڑھنے کی اجازت دے دی، توفیق دے دی، تو یہ ساری تیری زندگی کے اندر یہ دو نفل ایسے بن جائیں جو تجھے پار کر کے لے جائیں، جس کا تو پیمانہ رکھ رہا ہے کہ ضروری ہے یا نہیں ضروری، فرض ہے یا نہیں ہے، کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے، جب ضروری کیوں ہم کریں؟
بس فرض ہی نہیں تو کیا ضرورت ہے؟ اس پہ کوئی عذاب ہے یا نہیں ہے؟ یہ سنت ہے یا نہیں ہے؟ یہ نفل ہے یا نہیں ہے یہ ہمارا پیمانہ نہیں؟ بڑے مطلب ہر آدمی یہ کہہ دیتا ہے سنت کیا؟ یا کیا سنت ہے؟ ضروری ہے؟ کون کہتا ہے؟ کہاں لکھا ضروری ہے؟ وہ ضروری نہیں ہے بھائی. ٹھیک ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا مول یہ دے رہے ہیں، آپ کی زبان سے نکلی جو مہربانی کی ہے آپ نے، کرم فرمایا امت پہ، رحم فرما کر آپ نے یہ بتا دیا کہ تمہیں کیا معلوم کہ میری سنت کیا چیز ہے. راز کو کھول دیا کہ الحمدللہ یہ تو ایسی پیاری چیز ہے کہ ایک گناہ گار سے گناہ انسان تو میرے سنت پہ عمل کر، تو محبوب رب بن جائے. تو کہتے ہیں ضروری نہیں ہے، اس کی حیثیت کوئی نہیں ہے، عمل کیوں کریں؟ پتہ ہے کدھر مقام اللہ کے نبی بتا رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، کس کو یہ نہ سمجھ کے غیر ضروری نہیں ہے یا فلاں نہیں ہے، فرض نہیں ہے، تو یہ دیکھ کہ تجھے بنا کیا دے گی، تیرا مقام کیا ہو جائے گا. اللہ تجھے اپنا محبوب بنا لے گا میری اتباع کی وجہ سے، میری سنت پہ عمل کرنے کی وجہ سے. ہے یا نہیں قرآن شاہد اس پر؟ ہمیں تو ڈوب جانا چاہیے سنت کی ایک ایک چیز میں، کوئی فعل بھی ہمارا ایک قدم بھی نہ اٹھے ایسا کہ جو خلاف سنت ہو. تب جا کے پتہ چلے کہ اس کے دل کے اندر واقعی قبر کا خوف پیدا ہو گیا. یہ 3 حدیثیں میں نے سنائی ہیں، ورنہ واقعات تو اتنے ہیں قبر کے کہ آپ حیران کیا ہوں، مطلب حقیقت سامنے آ جائے ہمارے. پڑھے ہیں قرآن کے واقعات اور حدیث اس بارے میں، 3 ہی اتنے بڑی ہیں. اس پر الحمدللہ بشارت سرکار کی کہ ایک عمل ایسا نہ بتاؤ، ایسا عمل اگر آ جائے کہ سینی بدل دیا جائے. وہی قبر جس کا خوف ہے، وہی قبر جس کے عذاب کے بارے میں بتایا گیا ہے، وہی قبر جو انسان کی پسلیوں کو آر پار کر دے گی، وہی قبر جو اژدہاؤں کا مرکز بن جائے گی، وہی قبر جہاں کوئی سننے والا کوئی نہیں ہوگا، وہی قبر جو تنگ تاریک کوٹھری ہے، اسی جگہ کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو خوشخبری دے رہے ہیں کہ اس کا سینے بدل دوں. اللہ سینے بدل دوں، اس کا سین کیسے بدل دوں کہ سینی یہ نہ رہے، یہ سینی بدل جائے اور تو اندر جائے تو منتہائی نظر تک وہ قبر کھل جائے، جنت کے باغ تجھے نظر آنا شروع ہو جائیں، کارپیٹ تیرے بچ جائیں، خوشبو کے انبار لگ جائیں، محلات جو تو چھوڑ کے آیا، بادشاہ جو چھوڑ کے آیا، وہ تو اس کے آگے ذرے کے برابری کو قیمت تجھے نظر نہ. ہم فرما رہے ہیں صادق کے مصدوق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جن کی ہر بات حق اور سچ ہے. ہو ہی نہیں سکتا کہ اس بات کو شبہ بھی آ جائے، اللہ بھی آ جائے. مگر ہم آج کا مومن اس بات پہ یقین ہی نہیں کرتا. اگر یقین کرے تو وہ عمل نہ کریں گے. اتنی بڑی چیز سے اتنی بڑی خوشخبری کہ اتنی نقشہ ہی اس کا بدل جائے، رنگ ہی بدل جائے اس جگہ کا، اسی زبان مبارک سے نکلتا ہے جس کے بارے میں اللہ نے کہا میرا نبی جو بولتا ہے وہ کیا ہے؟ خود نہیں بولتا، میری وحی بولتی ہے. ارشاد فرماتے ہیں چاہتے ہو بدلنا کہ ہاں سنو پھر عمل بتا دیتا ہوں میں تمہیں. ایک عمل ایسا ہے، اسی انداز سے ارشاد فرمایا کہ سب سے زیادہ عذاب قبر سے بچانے والا عمل جو ہے وہ اللہ کا ذکر ہے. اس سے بڑا فرمایا عذاب قبر سے بچانے کے لیے اس سے بڑا کوئی عمل ہی نہیں جتنا اللہ کا ذکر ہے. اسی زبان مبارک سے نکلا، زندگی آ گئی انشاءاللہ. کس کو ڈر پھر خوف ان باتوں کا؟ کس کو قبر کا فکر؟ کون پریشان ہو سکتا ہے؟ پھر کیا اللہ کا ذکر سے بڑی کوئی سب سے بڑا فرمایا کوئی عمل اس کے برابر نہیں. مجھے بتایا اب کتنے لوگ یقین کرتے ہیں اس پہ اور کتنے لوگ اللہ کا ذکر کرتے ہیں. بزرگان دین فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ شیطان جو ہے، سب سے زیادہ شیطان جو روکتا ہے انسان کو، جس عمل سے روکتا ہے وہ کیا ہے؟ اللہ کا ذکر ہی ہے. اٹھا کے دیکھنا اس میں قرآن بھی شاہد ہو گیا. سب سے زیادہ روکنے والا شیطان جو انسان کو جو روکتا ہے نا، کس سے روکتا ہے؟ بیت بھی ہو جائیں، اللہ والے کے پاس بھی چلے ہیں، سب کچھ کر لیں، ابھی بھی جو گھر سے آ رہے ہوں گے تو ان پہ کانٹے لگ رہے ہوں گے سستیوں کے یا کسی قسم کے. یعنی برابر جو متواتر ذکر کرنے والے لوگ ہیں ان کے لیے بھی رکاوٹیں کھڑی ہو جاتی ہیں، کچھ نہ کچھ بناوٹ شروع ہو جاتی ہے. کیونکہ سب سے زیادہ بربادی وہ تو چاہتا ہی ہے کہ انسان جو جائے
اس گھڑے میں جائے جس کے بارے میں نبی فرمایا ہے، اس میں نہ جائے جس کے بارے میں بتائی گئی۔ آج ہم سمجھ جائیں سب سے زیادہ جو شیطان روکتا ہے وہ کس عمل سے روکتا ہے؟ اللہ کے ذکر سے۔ جس وقت آپ کو اللہ کے ذکر پہ جانے سے روکے، اللہ کا ذکر سیکھنے پہ روکے، یا ان مجالس میں یا ان لوگوں کے ساتھ بیٹھنے سے جو اللہ کے ذکر کی چابیاں ہیں، کنجیاں ہیں۔ حدیث ہے کہ بعض لوگ کیا ہیں؟ ذکر کی کنجیاں ہیں۔ تالے تو دیکھیں گے لیکن کنجیاں آپ نے ابھی تک نہیں دیکھی جس سے تالے کھولتے ہیں۔ وہ کنجیاں کیا کھولتی ہیں؟ جنت کے تالے کھولتی ہیں۔ کسی ایسی کنجی کے پاس چلے جاؤ کہ تالے کھول جائے، جو وہاں تک جانے سے روکتی ہیں، ان کے قریب نہیں جانے دیتی، ان سے بگاتی ہیں، ان مجالس سے بگاتی ہیں، ان سب، یہ حدیث ان سب سے بگاتی۔ کون لوگ ہیں؟ شیاطین کے سب سے بڑے وار وہی ہیں، اس میں انہوں نے پکڑے ہیں، ہتھیار پکڑے ہیں۔ تو جب ایسا موقع کبھی آ جائے کہ ذکر پہ وار ہو رہا ہے، ذکر سے روکا جا رہا ہے، ذکر سے ہم بڑھ نہیں پا رہے، ذکر پہ مطلب ہمارے ہم رکاوٹیں آ رہی ہیں، تو اس سے رکنا نہ بلکہ سمجھ جانا کہ یہ وہی بات ہے جو بزرگان دین نے فرمائی ہے کہ شیاطین اپنے تیز ہتھیار کر رہا ہے اور ہمیں روک رہا ہے۔ آپ بڑھتے چلے جائیں، سمجھ چاہیے کیوں؟ یہ وہ جگہ ہے، یہ وہ چیز ہے، وہ عمل ہے جس کو نبی کا زبان مبارک سے نکلا ہے کہ ہماری قبر کو جنت کا نظارہ بنا۔ آ جائے غفلت، آ جائے سستی، آ جائے کچھ، اس کا جواب یہ ہے اللہ تھانوی رحمۃ اللہ حکیم الامت فرماتے ہیں کہ جواب بھی دیا اللہ پاک نے اس کا کہ جتنا شیطان کو اس میں پاور روکے گا تمہیں، اللہ نے فرمایا کہ اس عمل کا جواب بھی دے دیا ہے۔ وہ کیا؟ کہ کسی طرح کس حالت میں اللہ کا ذکر کرو، قبول ہی قبول ہے۔ جواب مل گیا۔ اب وسوسے ڈال رہا ہے جناب یہ فلاں ہے، یہ تو قبول نہیں ہوگا، یہ فلاں ہو جائے گا۔ فرمایا جس حالت میں ذکر کرو، یا بے وضو کریں، بازار میں کریں، کھڑے ہو کے کریں، لیٹے کریں، بیٹھ کے کریں، چل کے چلیں، آتے کریں، کسی طرح کریں، اللہ کہتے ہیں قبول ہی قبول۔ میں نہیں کہتا، بزرگان دین فرماتے ہیں۔ تو اتنا آسان کر دیا شیطان سے لڑنا کہ جو وسوسہ بھی آ جائے اللہ کے ذکر کے معاملے میں، نہیں سمجھے بات؟ جو وسوسہ بھی اللہ کے ذکر کے بارے میں آ جائے، ایجاب یا تو کھانے پینے سے بھی، اب کی دکان کیسے چلے گی، ذکر پہ لگ گیا، اب فلاں کیا ہوگا، فلاں کیا ہوگا، کوئی عمل بھی لے آئے، اس سے بڑا کوئی عمل نہیں ہے، کیونکہ ہمیں تو بھائی حقیقت چاہیے۔ ہمیں تو کیا چاہیے کہ ہم اس قبر سے بچ جائیں، عذاب سے بچ جائیں، اللہ ہم اس قبر کے عذاب سے بچا لیں۔ بہت سخت جگہ ہے، بہت سخت جگہ ہے۔ پہلی اور یہ ہے کہ پہلی منزل ایسی ہے کہ اس میں انسان کامیاب ہو گیا، اللہ اکبر، تو ساری منزلوں کو آسان ہوتے چلی جاتی ہے۔ کہاں کام آئے گا اللہ کا ذکر؟ اسی گھڑے کے اندر انسان کو پھینکا جاتا ہے۔ اللہ ذکر کی برکت سے کیا ہوتا ہے؟ وہ قبر کیا کہتی ہے؟ کہتی ہے مرحبا مرحبا، آ گیا میرے پاس، اب تو میرا حسن سلوک دیکھ میں تیرے ساتھ کیا کرتا ہوں۔ تو نے میرے اوپر اللہ کو یاد کیا ہے، اللہ کو یاد کرتا رہا ہے، اللہ کو تو نہیں بولا، آج تب تو گڑھے میں ہے تو یہاں اللہ تجھے کیسے بھول جائے گا؟ فانساہم انفسہم فذکرونی یذکرکم، سنتا نہیں تھا تو وہاں نہیں بھولا اللہ کو جہاں دنیا تھی، چمک تھی، رکاوٹیں تھیں، شیاطین تھے، نفس تھے، ہر چیز تھی، وہاں تو اللہ کو نہیں بولا تو یہاں اللہ تجھے کیسے بھول جائے گا؟ قبر کہہ رہی ہے ہاں دیکھ تو میرا سلوک دیکھ، اور جس وقت قبر میں اترتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے اس کے لیے فلاں مقام سے لے کے فلاں مقام تو جنت کے دروازوں کو کھول دیا جائے، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، وہ سجا دی جاتی ہے۔ فرمایا جو جنت کی خوشبو ہیں، کیونکہ یہ ذکر جو ہے یاد رکھیں، ذکر کا ہر کلمہ کا ایک خوشبو سے بھرا ہوتا ہے، اور اس کے اندر خوشبو کس کی اس کی ہوتی ہے؟ یہ عام خوشبو نہیں ہوتی، یہ عود نہیں ہوتا، یہ فلاں نہیں ہوتا، بلکہ اس کے اندر خوشبو کون سی تھی؟ جنت کی خوشبو ہوتی ہے ہر کلمے کے اندر۔ وجہ کیوں ہے کہ اس کلمے نے پلٹ کے اوپر ہی جانا ہوتا ہے، جو آپ کے زبان سے کلمہ نکل رہا ہے زمین پہ نہیں رہتا بلکہ کہاں جاتا ہے؟ اوپر چلا جاتا ہے۔ لا الہ الا اللہ آپ نے کہا یہ اڑتا ہوا چلا جاتا ہے اوپر، فرشتے اپنے پروں میں پکڑتے ہیں اس کو اوپر لے جاتے ہیں، اس کا مسکن اوپر ہے، تو یہ اس اوپر کی خوشبو کے ساتھ ہی چلتا جاتا ہے، دنیا کی خوشبو نہیں ہے، جنت کی خوشبو ہوتی ہے ذکر میں۔ تو یہاں تو ہر چیز پردے میں اللہ پاک نے رکھی ہے، عالم ثواب ہے، جیسے ہی قبر میں جاتا ہے تو وہی جو خوشبو اس کی تھی کلمات کی، اللہ ذکر کی جو ذکر وہ کرتا تھا، وہ جنت وہ ساری کی ساری اس کے قبر میں بکھیر دی جاتی ہے۔ ذکر کرنا چاہیے نہیں دوستو؟ اللہ پاک مجھے بھی اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ چند باتیں ذکر کی ذہن میں آئی تھی، ذوق اور شوق اپنا بڑھانے کے لیے میں نے آپ سے عرض کر دی، بھائی سستی نہ کرو اللہ کے ذکر میں۔ ہم بہت کمزور آدمی ہیں، میں اپنی بات کر رہا ہوں،
سخت گناہ گار ہوں، نالائق جاہل آدمی ہوں، گناہ گار آدمی ہوں، زبان سے بھی بہت کمزور ہوں، نگاہوں سے بھی کمزور ہوں، ہاتھوں سے بھی کمزور ہوں، کوئی عمل میرے پاس تو نہیں ہے، میں اپنی بات کر رہا ہوں. تو ایک ہی سہارا ہے اور بہت آسان سہارا ہے کہ اللہ کے ذکر کو پکڑ لو بس ٹھیک ہے. اور بڑے عمل ہمارے پاس ہیں ہی نہیں کسی قسم کے، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، کیسے بچوں گا؟ تو بھائی میں نے تو اسی لیے سوچ کے کسی اللہ والے کا سہارا لیا اور ذکر کو پکڑ لیا ہے. وہ ایک شوگر رکھ لیا کہ بھائی بس ذکر کرتے رہو، ذکر کرتے رہو. کم از کم الحمدللہ ایک چیز تو ایسی ہو جائے گی کہ جس کی گارنٹی ہمیں کون دے رہے ہیں؟ اللہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم. انہی کی آسی گارنٹی پہ انشاءاللہ ذکر کو پکڑا ہے اور پوری امید کرتے ہیں، پورے گمان کے ساتھ انشاءاللہ جب ذکر کرتے ہم قبر میں جائیں گے تو ہمارے لیے جنت کا ٹکڑا بن جائے گا. تو محبت کے ساتھ اللہ کا ذکر کیا کریں. اللہ نے بہت بڑا انعام فرمایا ہے. کوئی پتہ نہیں کل ہم آ سکیں یا نہ آ سکیں، کوئی پتہ نہیں کہ اگر جمعرات میں بیٹھ سکیں نہ بیٹھ سکیں. جب بھی آئیں بزرگان دین کہتے ہیں کہ جب بھی آئیں اللہ کسی نیک عمل کی توفیق اللہ دے تو فوراً اچھے گمان کو پیدا کرنے دے. یاد رکھیں کہ جس وقت کسی چیز کی اللہ تعالیٰ نیکی کی توفیق دے رہے ہیں تو سب سے پہلے کیا کرے آدمی؟ اللہ سے حسن گمان رکھے فوراً. کیا گمان؟ کہ جو اللہ مجھے اس کی توفیق دے رہا ہے تو یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس کو قبول کر رہا ہے. پہلا گمان یہ ہونا چاہیے ہمارے کسی نماز پہ جائے تو پہلا گمان یہ ہو قبول ہوگی نہیں ہوگی، یا میں نے پتہ نہیں کیا پڑھا پتہ نہیں میرا کچھ ہو گیا. تو یہ جواب دیا ہے بزرگوں نے کہ سب سے پہلے کام ایک کرو جب نیک عمل کسی نیک عمل کی توفیق دے رہا ہے. اگر ایک دفعہ سبحان اللہ کہنے کی توفیق دے رہا ہے تو فوراً یہ گمان کر لو کہ جو اللہ مجھے زبان کو یہ توفیق دے رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو قبول کر رہا ہے. سبحان اللہ. کبھی ایسا ہو کہ رد کرنے کے لیے کہ میں تو رد کروں گا، چلو یہ بات کہہ دے. کبھی ایسا ہوا آج تک سنا آپ نے؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ دیتا ہی اس لیے توفیق اللہ تعالیٰ کہ میں اس کو قبول کرنے والا ہوں، تو کہہ اور میں اس کو چن لوں گا تیری سے. تو پھر کسی عمل سے آپ ہمارا حوصلے کم نہیں ہوں گے. ہم کہیں ہم جو نماز پڑھ گئے قبول اللہ کے فضل سے، ہم نے ابھی ذکر کیا قبول، شیطان نہیں ہے قبول کیسے؟ قبول اللہ نے توفیق دی کہ میری زبان سے یہ چیز نکلی ہے، اللہ نے توفیق دی تھی تو اللہ نے قبول بھی فرما لیا. تو انشاءاللہ پوری امید سے بیٹھیں ہم اللہ کا ذکر کرنا اس کو قبول فرمائیں گے. اور اس کا جو انعام کیا ہے؟ بخشش ہے. اللہ کا ذکر کا انعام ہمیں سب کی بخشش بھی فرما دیں گے انشاءاللہ. درشی پڑھنا ہے.